میری ایک مرحوم بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بیچاری معاشی اعتبار سے ان کی شادی ہو گئی تھی، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تھے، حج سے واپس آئے تو میری ہمشیرہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابا جی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کرا دے، مجھے بھی حج کی توفیق دے دے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا تو تم کرا رہی ہو، تمہارا دل چاہتا ہے حج کرنے کا؟ کہ جی بہت دل چاہتا ہے۔ ارادہ ہے؟ کہ جی ہاں بہت ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ ثواب پیدا فرما دے تو ضرور کروں گی۔ کہا نہیں، تمہارا ارادہ نہیں ہے، تمہاری خواہش نہیں ہے۔ نہیں ابا جی میں تو اتنی خواہش ہے، میں تو اتنا کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں۔ کہا کہ کوئی تم نے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کی اس کے لیے، حج کے لیے؟ کہ ابا جی وہ تو بچتا ہی نہیں ہے کچھ، تو کہاں سے رکھ؟ کہا ایک پیسہ نہیں بچا سکتی، ایک پیسہ ایک آنا نہیں بچا سکتی کہ حج کے لیے بچا سکو؟ کہا ایک کو تو بچا سکتے، ایک آنے میں کہاں حج ہوگا؟ کہا کہ جمع تو کرو، ایک تھیلی بناؤ اور اس کے اندر جتنا بچا سکتی ہو، ایک پیسہ ایک آنا، 1 روپیہ وہ اس میں ڈالتے رہو۔ جب یہ کرو گی تو پتہ چلے گا کہ واقعی ارادہ ہے اور واقعی کرنا چاہتی ہو، خواہش ہے۔ لیکن اگر کام تو کچھ کیا نہیں اور زبان سے کہہ رہی ہو کہ دل چاہتا ہے، ارادہ ہے، تو یہ زبانی جمع خرچ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کچھ کام کر کے دکھاؤ۔ بس یہ بات ان کو دل کو لگ گئی۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ بیچاری جمع کرتی رہتی تھی، تھوڑی بہت آمدنی معمولی تھی، انتقال ہو گیا نوجوانی میں، 34 سال عمر تھی، اس میں انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا سامان دیکھا گیا تو ایک تھیلی اس سامان میں ملی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حج کے پیسے، حج کے لیے پیسے۔ اس کو کھولا تو اس میں 65 روپے تھے، 65 روپے اس میں جمع ہوئے تھے۔ یہ تھیلی حضرت والد صاحب نے دیکھی تو حضرت والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے اس طرح مجھ سے کہا تھا اور میں نے ایسے اللہ کی بندے نے اس طرح پتہ نہیں کن کن حالات میں بچا کر 65 روپے جمع کیے ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرمائے۔ پھر اگلے سال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں میدان عرفات میں اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جبل رحمت پہ چڑھی جا رہی ہے، ایسا لگا کہ وہ جبل رحمت کے اوپر چڑھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا درجہ اس کا عطا فرمایا کہ اس حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ بڑی عجیب، یہ بڑی اہم بات ہے جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتی ہے کہ کسی بات کا ارادہ تو کر لیا، خواہش بھی ہے، لیکن اس کی طرف قدم کوئی نہیں بڑھایا، کوئی قدم اس کی طرف نہیں بڑھا، کوئی کام اس سمت میں نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ خواہش جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، وہ خواہش گویا نہیں ہے۔ قدم اگر آدمی کے اندر خواہش ہو تو پھر اس کی طرف قدم بھی بڑھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی اس کے ذمہ دین ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کی نیت ہو اس کے دل میں، اور نیت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی عمل بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا دین ادا کروا دیتے ہیں۔ یہ وعدہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، دین ادا کروا دیتے، دنیا میں ہو یا آخرت میں معافی ہو گئی،
وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہی کے اندر ادا کرا دیتے ہیں. لیکن اصل بات مزید اسلامک ویڈیوز و حمد و نعت کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل راکِ نعت اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.